روحانی اعجاز جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 0344 5499 242۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ۔ جادو کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم جادو کا روحانی علاج اور حفاظت کے اعمال بیان کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ جادو کا علاج یعنی جادو کا توڑ صرف اور صرف شریعت کے دائرے میں یعنی روحانی اعمال سے ہی ممکن ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا توڑ جادو سے کرنا شیطانی عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف اور صرف روحانی اعمال سے ہی ممکن ہے۔ لیکن جادوگروں نے آج کے معاشرے میں ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ جادو کا توڑ صرف جادو سے ہی ممکن ہے، یعنی وہ اتنا سخت اور اتنا گمبھیر قسم کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر سادہ لو عوام بھی یہ گمان کرنے لگ جاتی ہے کہ واقعتاً جو ہے وہ جادو کا علاج جادو سے ہی ممکن ہے، روحانی اعمال اسے ممکن نہیں۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جادو چاہے کتنا بھی پرانا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کا توڑ یعنی علاج صرف اور صرف شریعت، قرآن و احادیث کی مستند آیات اور دعائیہ کلمات سے ممکن ہے۔ لیکن جادو کے علاج کے لیے اگر عامل اور مریض چند ہدایات پر عمل کر لیں تو پھر یہ علاج نہ صرف مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اثرات نہ صرف مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہو سکتی ہے، بشرطہ کہ ساری ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اس میں سے عامل اور مریض کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ علاج کرنے سے پہلے عامل اور مریض دونوں اپنی اپنی جگہ پر صدقہ خیرات کر لیں اور دونوں صلاۃ و توبہ، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مدد مانگیں، اور جو بھی اعمال کرنے ہوں یعنی علاج روحانی اعمال، قرآنی آیات، تو ان پر مکمل یقین ہو کہ اللہ کی اس کلام سے، اللہ کے اس جو ہے قرآن پاک کی آیات سے میرا علاج ممکن ہے اور وہ علاج ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر عامل مریض کو دم کرنا چاہے یا مریض عامل کے پاس جائے اور اس سے علاج کروانا چاہے تو پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو سارے اصول و ضوابط، قواعد کے تحت اس کی پاسداری کی جائے، جیسے کہ مریض کے اگر جسم پر، بدن پر پہلے سے کوئی موجود تعویذات ہوں، گلے میں، بازو وغیرہ پر، تو وہ اتروا لیے جائیں۔ مریض چاہے اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر عامل سے کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تعویذات نکال لیے جائیں۔ اور اگر مریض عورت ہو تو عامل کے لیے اور اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ باپردہ ہو کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے علاج کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ 3 بار لازمی دہرایا جائے، یعنی اگر کوئی بھی ایک عمل کر رہے ہیں اگر وہ 11 دن کا ہے تو اس کو 11 دن کے کرنے کے بعد اگر دیکھیں کہ علاج میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو اس کو پھر 11 سے دوبارہ مزید 11 دن کے لیے عمل کیا جائے۔ اور اگر پھر بھی دیکھیں کہ پھر بھی اس طرح کا نتیجہ یعنی نہیں نکلا، اثرات مکمل طور پر زائل نہیں ہوئے، تو مزید اس کو 11 دن کے لیے یعنی تیسری بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی دیکھیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی بار دہرانے سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر اس عمل سے ہٹ کر دوسرا کوئی عمل اختیار کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دوائی سے بعض اوقات آرام نہیں آتا تو پھر اس کے متبادل دوسری دوائی، دوسرا طریقہ علاج استعمال کروایا جائے تو پھر اس سے مکمل طور پر، کلی طور پر شفا ہو جاتی ہے۔ عامل اگر مریض کو دم کرے یا مریض اپنے آپ کو خود دم کرے یعنی اپنا علاج خود کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مریض اگر خود علاج کرے
تو پڑھائی یعنی جو بھی قرآنی آیات ہوں تو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ پہلے دم کر لے، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پر وہ ہاتھ سر کی جانب سے پاؤں کی جانب پھیر لیں۔ اور اگر عامل سے علاج کروائیں تو عامل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مریض کو سر سے پاؤں کی جانب دم کرے، پھر مریض کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیا جائے اور مریض پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر سر سے پاؤں کی جانب پھیر لیں۔ اب ایک اور ہدایت کہ مریض اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر عامل سے کروائے۔ دونوں صورتوں میں مریض اور عامل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اس عمل سے میں مکمل طور پر اس جادو کو ختم کر رہا ہوں، اور اس جادو کی وجہ سے جو بھی مخلوقات یعنی شیطانی قوتیں یا باطنی قوتیں اس عامل کے اور اس مریض کے درمیان جو حائل ہیں ان کا رابطہ ختم کر رہا ہوں، اور ان کو مخلوقات کو اس عمل کے زور پہ ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ سے مریض کے لیے اگر کوئی تعویذات وغیرہ یا کوئی چیزیں دفن کی گئی ہیں یا قبرستان وغیرہ پہ یا کسی جگہ پانی میں بہا دی گئی یا ہوا میں لٹکا دی گئی، اگر کسی بھی جگہ جادو کی جو بھی چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی نیت سے عمل کیا جائے، اور یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس عمل سے یہ سارے طور پہ مکمل طور پہ جادو کی کاٹ یعنی علاج ہو رہا ہے۔ اور آئندہ کے لیے حفاظت کی نیت بھی کر لی جائے کہ میں ان اعمال سے، قرآنی آیات سے اور احادیث کی مستند دعاؤں سے میں اس عمل کا علاج یعنی توڑ کر رہا ہوں، اور اپنے گرد ایک ایسا حصار محفوظ ترین قائم کر رہا ہوں کہ جسے دنیا کا کوئی بھی جادوگر توڑ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مریض اور عامل جو ہے وہ خود دم کریں یا عامل جو ہے وہ دم کریں، تو مریض کے اوپر بھی دم کیا جائے اور پانی پر اور تیل پر، اور اگر مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اسے چند بیماریاں لاحق ہوں تو پھر مریض کی استعمال شدہ جو یعنی استعمال کے قابل جو دعائیں ہیں جو مریض استعمال کر رہا ہو تو ان دعاؤں کے اوپر بھی وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ دم شدہ پانی وہ روزانہ جی بھر کر یعنی سیر ہو کر پیا جائے، اور اسی پانی سے مریض جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی بے ادبی کا چانس یعنی کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ گندے پانی میں یا سیوریج وغیرہ کے پانی میں شامل ہو جائے۔ ہاں اگر اس پانی کے اندر قرآنی آیات اگر لکھ کے بھگو کے اس کے اندر مکس کر کے وہ پینے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے غسل کیا جائے تو پھر اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ غسل خانے میں غسل نہ کیا جائے، بلکہ کسی ایسی پاک مٹی یا پاک ایسی جگہ پہ کیا جائے کہ جہاں پہ غسل خانے کے بجائے پانی جو ہے بہتا ہوا پانی وہ کسی زمین وغیرہ میں جو ہے وہ جذب ہو جائے اور کسی گندے پانی یا سیوریج کی نالی میں وہ شامل نہ ہو سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرآنی آیات لکھ کے جو ہے پانی کے اندر ڈالی جائیں، جبکہ اگر صرف دم کیا جائے پانی کے اوپر تو اس صورت میں بے ادبی کا اس میں کوئی اندیشہ نہیں۔ اور اگر تیل پہ دم کیا جائے تو تیل جو ہے وہ مریض اپنے سر پر، دونوں کانوں کے اندر، ناک کے دونوں نتنوں پر یا جسم کے اندر کسی جگہ پر بیماری کی وجہ سے یا پھر جادو کی وجہ سے جیسے بازو وغیرہ یا پاؤں پہ جو ہے وہ اگر جلن ہو رہی ہو، درد محسوس کر رہا ہو تو اس حصے پر بھی وہ تیل لگا سکتے ہیں۔ اور پانی کا جو طریقہ استعمال ایک یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں اثرات ہوں یا دکان میں کام کاروبار کی جگہ پر ہوں تو اسی پانی سے گھر کے کونوں میں چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں، اور کام کاروبار کی جگہ پہ دکان میں یا کاروبار کی جگہ پہ اس کے کونوں میں بھی اس پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے ہیں۔ اور دوائی پر دم کرنے کے بعد وہ دوائی حسب سابقہ جس طرح پہلے استعمال کر رہے تھے اسی ترتیب سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔